اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس نظر کے متعلق اس کی بیٹی قتیلہ نے یہ مشہور اشعار کہے جو شاندار اور مؤثر اشعار میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے سوار، اصیل مقام تک 5ویں روز کی صبح کو انسان پہنچ جاتا ہے اور تجھے اس کی توفیق دی گئی ہے۔ وہاں ایک مردے کو پیغام پہنچا کہ جب تک اونٹنیاں آتی جاتی ہیں تجھے سلام پہنچتا رہے گا، میری طرف سے تمہاری خدمت میں۔ آنسو بہانے والے نے ایک بہایا ہوا آنسو اور دوسرا گلے میں اٹک جانے والا آنسو بھیجا ہے۔ اگر میں آواز دوں تو کیا نظر میری آواز سن لے گا؟ وہ مردہ کیا سنے گا جو بات ہی نہیں کر سکتا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کی بہترین عورت کی اولاد ہیں اور شریف خاندانی مرد ہیں۔ اگر آپ احسان کر دیتے تو یہ بات آپ کے لیے نقصان دہ نہیں تھی، اور بعض اوقات نوجوان غصے میں بھی احسان کر دیتا ہے۔ یا آپ فدیہ قبول کر لیتے تو عزیز ترین اور گراں قیمت چیزیں خرچ کر دی جاتی۔ جن لوگوں کو آپ نے قید کیا ہے، نظر ان سب سے آپ کا زیادہ قریبی تھا، اور اگر کوئی غلام آزاد ہو سکتا ہے تو وہ ان سب سے زیادہ آزادی کا حقدار تھا۔ بنی امیہ کی تلواریں اسے نوچنے لگیں، کیسے کیسے رشتے وہاں قطع کیے گئے۔ اسے باندھ کر موت کی طرف آزردہ حالت میں کھینچا گیا، اسے بیڑیوں میں باندھ کر کھینچا گیا، حالانکہ وہ بندھا ہوا قیدی تھا۔ بعض راویوں کا بیان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فصیح اشعار کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس کے قتل سے قبل ان اشعار کی اطلاع دی جاتی تو میں اس پر احسان کرتا۔ اور ابن حشام کی روایت اس روایت کی عدم صحت پر افادہ کرتی ہے، اور یہ ایک معقول بات ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم اس لیے دیا کہ وہ قتل کا مستحق تھا، لہذا اشعار ایک جائز حکم کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارق الظبیہ میں پہنچے تو آپ نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ بنی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف سے تھا۔ اس کو عاصم بن ثابت بن ابی بن افلح نے قتل کیا۔ اور بعض راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ کے قتل کا حکم دیا تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے قریش کی موجودگی میں قتل کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے مجھ سے کیا سلوک کیا ہے؟ ایک روز یہ میرے پاس آیا، اس وقت میں مقام ابراہیم کے پیچھے سجدہ ریز تھا۔ اس نے اپنا پاؤں میری گردن پر رکھا اور اسے ٹھوکے دینے لگا، اور اس نے اس وقت اپنا پاؤں اٹھایا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری آنکھیں میرے سر سے الگ ہو جائیں گی۔ اور دوسری دفعہ یہ ایک بکری کی گندی اوجھڑی لے کر آیا اور اسے سجدے کی حالت میں میرے سر پر ڈال دیا۔ پس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے اس کو میرے سر سے دھویا۔ عاصم بن ثابت بن افلح انصاری رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسے قتل کیا، آپ اسلام کے سابقون الاولون میں سے تھے اور یگانہ جانباز تھے۔ روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی رات ان کے ساتھیوں سے پوچھا، تم کیسے لڑتے ہو؟ تو عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے تیر کمان پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ جب دشمن 200 ہاتھ سے قریب آ جائیں تو تیر اندازی کرتا ہوں، اور جب نیزے کی مار تک قریب آ جائیں تو نیزہ بازی کرتا ہوں، یہاں تک کہ نیزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب نیزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم تلواریں پکڑ لیتے ہیں اور شمشیر زنی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑنے والے کے لیے جنگ اسی طرح نازل ہوئی ہے، بس چاہیے کہ وہ عام کی طرح لڑے۔ عام یوم الرجی کو حجاز میں حزیل کے علاقے میں دھوکے سے قتل ہوئے تھے۔ یہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ مفصل واقعہ سیرت ابن حشام میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بنت امام المتقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیاری ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت تعمیر کعبہ کے وقت ہوئی۔
اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے ہجرت کے دوسرے سال کے اوائل میں شادی کی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو شادی کی اس پر 4 ماہ گزر چکے تھے۔ مورخین کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل منقطع ہو چکی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، اور اکرامہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی عورتوں سے 4 عورتیں افضل ہیں: حضرت مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات بروز منگل 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو ہوئی۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ دونوں واحد قیدی ہیں جنہیں بدر کے قیدیوں کے سامنے باندھ کر قتل کیا گیا۔ یہ دونوں آدمی کفر و عناد اور سرکشی اور حسد میں سب سے بڑھ کر تھے اور اسلام کے خلاف جنگ کے سب سے بڑے داعی اور اسے بھڑکانے والے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گردش روزگار کے منتظرین میں سے تھے، اور ان کا باقی رہنا اسلام کے لیے بہت بڑے خطرے کا موجب بن سکتا تھا، خصوصاً ان جنگی حالات میں جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت گزر رہی تھی۔ یہ ان مجرموں میں سے تھے کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب اور آپ کی دعوت کو نیست و نابود کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے۔ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہانت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکالیف دی جبکہ آپ مکہ میں الگ تھلگ امن سے رہ رہے تھے، ان سے بڑھ کر ان کے کرتوتوں پر دلالت کرنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ناخیز دعوت کی مصلحت کے فیصلے کے مطابق دونوں کو قتل کر دیا، خصوصاً اس لیے کہ یہ دونوں معرکہ بدر کی آگ بھڑکانے کے سب سے بڑے مجرم اور ذمہ دار تھے، جس میں قریش نے ظلم و سرکشی کرتے ہوئے حصہ لیا۔ اگر ان جیسے مجرم لیڈروں کا اناد نہ ہوتا جو اسلام دشمنی کے باعث مکہ کو مجبوراً جنگ کی طرف کھینچ لائے تو قریش اس مارکے میں حصہ نہ لیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کمینے قیدیوں کو فقط جرم کرنے کے باعث قتل کیا اور ان دونوں کے سوا دوسرے قیدیوں سے فدیہ قبول کیا اور بعض پر احسان کیا۔ قرآن کریم نے ان قیدیوں کے چھوڑنے پر عتاب کیا ہے جنہیں فدیہ اور احسان سے چھوڑا گیا تھا۔ وہ ان قیدیوں کے متعلق خونریزی کو پسند کرتا ہے اور قبول فدیہ پر قتل کو ترجیح دیتا ہے، اور قول الہی میں یہ عتاب صریح طور پر بیان ہوا ہے۔ قید ہونے کا یہ مفہوم نہیں کہ قیدیوں نے اپنی آزادی کے ایام میں جو جرائم کیے تھے ان کے متعلق عام معافی ہو گئی ہے۔ کبرائے مکہ کے ان کمینوں کا ماضی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں بہت برا ہے۔ ان کے مقام نے ان کو متکبر بنا دیا تھا اور یہ مکے کے عوام کو جنگ کی طرف کھینچ لائے جس کا کوئی محرک موجود نہ تھا، لہٰذا جب ہاتھوں نے ان کے گلوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو انہیں کیسے چھوڑ دیا جاتا۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان پہلا معرکہ تھا۔ مسلمان تھوڑے اور مشرک زیادہ تھے، اور مشرک جانبازوں کی تعداد کا قتل اور قید کے ذریعے کم ہونا اس حالت میں ایک ایسا عظیم نفع ہے جس کی برابری مال نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر ایک دوسرے مفہوم کو بھی عقلوں اور دلوں میں بٹھانا ضروری ہے، اور اس عظیم مفہوم کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی قطعیت اور وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا ہے
کہ اللہ پر یہ امر واضح ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی محبت نہیں۔ ہمارا اندازہ ہے کہ ان دو بڑے سببوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بدر کے قیدیوں کا فدیہ لینا پسند نہیں کیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت دونوں قیدیوں نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا۔ اس حکم کی تنفیذ اس لیے ہوئی کہ قرآن کریم اس کی تنفیذ کا خواہاں تھا، اور مسلمانوں کے جنگی حالات بھی جن میں انہیں مجبور کر کے جنگوں میں لایا گیا اس کا تقاضا کرتے تھے، جن جنگوں کو ان باغیوں نے ہوا دی اور مسلمانوں کے گھروں کے نزدیک ان کی آگ بھڑکائی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الروحہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے روسا فتح پر مبارکباد دیتے ہوئے ملے۔ سلمہ بن سلامہ نے انہیں کہا، تم ان کو کس بات کی مبارکباد دیتے ہو؟ خدا کی قسم، ہم نے تو صرف بوڑھے اور گنجے اونٹوں سے جنگ کی ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، اے میرے بھتیجے، وہ تو اشراف تھے۔ اور اسید بن الحضیر جو الروحہ میں مبارکباد دینے آئے تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خدا کا شکر ہے جس نے آپ کو فتح دی اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم بخدا میرا بدر سے پیچھے رہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ دشمن سے جنگ کریں گے۔ میں نے خیال کیا وہ ایک قافلہ ہے، اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ دشمن ہے تو میں کبھی پیچھے نہ رہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ معرکہ بدر کے وقوع کے وقت مدینہ کے باشندے 3 عناصر سے مرکب تھے: مسلمان، یہودی اور منافقین۔ منافقوں اور یہودیوں کی تمنا تھی، بلکہ ان کو توقع تھی کہ اس معرکے میں مسلمانوں کو شکست اور مشرکین کو فتح حاصل ہوگی۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری دینے والے کے پہنچنے سے قبل جھوٹی خبریں پھیلانے اور افکار کو پریشان کرنے کے لیے ایک دستہ منظم کیا، جنہوں نے معرکہ بدر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل اور آپ کی فوج کی تباہی کی خبر پھیلا دی۔ اس دوران میں مسلمان افسردگی اور غم کی کیفیت میں، جو انگارے سے بھی زیادہ گرم تھی، جنگ کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں مسلمانوں کی شکست کی جھوٹی خبر کی نشر و اشاعت نے مدینے کے اطراف کو اس صورت میں بھر دیا کہ قریب تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی نوخیز فوج کے متعلق خوف سے مسلمانوں کی عقلیں ماری جاتی کہ اچانک عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کی تکبیر و تحلیل کی آوازیں مدینہ کے اطراف میں گونجنے لگیں، اور وہ مسلمانوں کی کامل فتح اور مشرکین کی تباہ کن شکست اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی فوج کے جلد و سالم اور غنائم آنے کا اعلان کرنے لگے۔ لہٰذا مسلمانوں کے دل خوشی سے لبریز ہو گئے، اور یہودیوں اور منافقوں کی جھوٹی خبروں کی اشاعت سے ان کے دلوں میں جو دل دہلا دینے والے خیالات پیدا ہو گئے تھے وہ سب کے سب زائل ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اور ان کے غلام بننے کا واقعہ یوں ہے کہ ان کی والدہ اپنی قوم سے ملنے گئیں اور زید بھی ان کے ساتھ تھے کہ بنی قین کے سواروں نے جاہلیت میں بنی مان کے گھروں پر حملہ کر دیا اور زید کو اٹھا کر لے گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے اور انہیں عکاظ کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا، اور انہیں حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے خرید لیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تو آپ نے زید رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو دے دیے۔ ان کا باپ حارثہ مکہ آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ آپ اس کا فدیہ قبول کریں اور اسے مجھے واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بلاؤ اور اسے اختیار دو، اگر وہ تم کو پسند کرے تو وہ بغیر فدیے کے تمہارا ہوا، اور اگر اس نے مجھے پسند کیا تو خدا کی قسم جس نے مجھے پسند کیا اس پر میں فدیہ نہیں لوں گا۔
اور جب زید رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کیا، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ خاندان نبوت میں رہے۔ آپ اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں، پھر آپ مشہور سالاروں میں سے ہو گئے۔ آپ ان پہلے 3 سالاروں میں سے ہیں جنہوں نے معرکہ موتا کی فوج کو منظم کیا۔ آپ ان سالاروں میں سب سے پہلے شہادت پانے والے ہیں۔ آپ رومیوں کے خلاف معرکے کی سالاری کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہاں مدینے میں باوجود یہ کہ مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کی خبر دینے والا پہنچ چکا تھا، پھر بھی یہودیوں اور منافقوں نے اس فتح کی خبروں کی تکذیب کی کوشش کی جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی لے کر آیا تھا۔ بس وہ مسلسل جھوٹی خبریں اڑاتے رہے، حتیٰ کہ ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصبہ پر سوار دیکھا تو ابو لبابہ انصاری کی موجودگی میں کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، اور یہ ان کی اونٹنی ہے جسے ہم پہچانتے ہیں، اور اس زید کو معلوم ہی نہیں کہ وہ ڈر کے مارے کیا کہہ رہا ہے، اور یہ شکست کھا کر آیا ہے۔ اور یہودی بھی یہ کہنے لگے کہ زید شکست کھا کر آیا ہے، اور جھوٹی خبروں کی وسیع نشر و اشاعت کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کی فتح کی خبر کی تصدیق میں متردد ہو گئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے پاس آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بدر سے فتح کی خبر دے کر بھیجا تھا، اور انہیں علیحدگی میں کہا، جو آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں جو کہتا ہوں سچ ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پس میرا دل قوی ہو گیا اور میں نے اس منافق کے پاس آ کر اسے کہا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے متعلق جھوٹی خبریں اڑانے والا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم تجھے ان کے سامنے پیش کریں گے اور وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو منافق لڑکھڑا کر کہنے لگا، میں نے یہ بات لوگوں سے سنی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ اسلام میں پیدا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ قبل اطراف شام میں جنگ کے لیے انہیں ایک عظیم فوج کی کمان عطا فرمائی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس فوج کی کمان 18 سال کی عمر میں سنبھالی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے تھے۔ جیش اسامہ کے مدینہ چھوڑنے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ مدینے کے نواح میں پڑاؤ کیے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت ہوئی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس فوج کو حکم دیا کہ وہ اسامہ کی کمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ جہد کی طرف مسلسل بڑھتا جائے۔ ہاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ اس وقت ان کی فوج میں شامل تھے کہ وہ مدینے میں میرے ساتھ رہیں، تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فتنے سے الگ رہے اور دونوں فریقوں سے علیحدگی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر میں وفات پا گئے۔ باوجود کہ دونوں ایلچیوں یعنی ابن حارثہ اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہما نے مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کی خبر بڑے زور سے دی تھی، پھر بھی یہود اور منافقین کانوں سے ٹکرانے والی واقعی فتح کی خبر کا مسلسل مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مجسم اور محسوس حقیقت نے، جس کی موجودگی میں جھوٹی خبر کی اشاعت مفید نہیں ہوتی، ان کو گونگا کر دیا۔ بس جب یہودیوں اور منافقوں نے فاتح محمدی فوج کے ہراول دستوں کو مدینہ کے راستوں میں بھیڑ کرتے دیکھا اور ان کے آگے آگے ظالم و سرکش قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے چہروں پر شکست کی ذلت چھائی ہوئی تھی، تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ جب یہودیوں اور منافقوں نے سہیل بن عمرو بن ابی سفیان، عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث
اور ولید بن مغیرہ وغیرہ کو، جو مکے کے سادات اور سالار تھے،